الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأوافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، ہم لوگ اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہیں. یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے کہ مسافر خانہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں قیام کرنے اور ٹھہرنے والے کے لیے ہمیشہ ٹھہرنے کی وہ جگہ نہیں ہوتی، بلکہ مسافر ایک منزل سے نکل کر اپنی دوسری منزل تک پہنچنے کے درمیان میں کچھ دیر کے لیے اس مسافر خانے پر ٹھہرتا ہے. ایسے ہی ہم انسانوں کا سفر عالم ارواح سے شروع ہوا اور جو عالم آخرت پر جا کر جنت اور جہنم یہ آخری انسانوں کی منزل ہوگی. تو انسانوں کا سفر شروع ہوا عالم ارواح سے اور وہ ختم ہوگا عالم آخرت کے راستے سے ہو کر اپنے اعمال کے اعتبار سے جنت یا جہنم پر جا کر اس کا سفر مکمل ہوگا. اور اس سفر کے درمیان میں انسان کچھ دیر کے لیے اس دنیا میں ٹھہرا ہے. کچھ دیر اس لیے کہ انسان اگر اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے سامنے رکھ کر اگر دیکھے کہ اس دنیا میں انسان کی زندگی کتنی 60 70 100 اس سے زیادہ کس کی. حضرت نوح علیہ السلام کتنی لمبی زندگی لے کر آئے، تقریباً 950 سال تک تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. آپ سوچیں حضرت نوح کی عمر کیا ہوگی، لیکن اخیر میں انہیں بھی اس دنیا سے جانا. تو یہ دنیا انسانوں کی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ انسان اپنے سفر کے درمیان میں جو عالم ارواح سے سفر شروع ہوا عالم آخرت پر جا کر جو سفر ختم ہوگا اس کے درمیان میں انسان کچھ دیر کے لیے اس دنیا میں ٹھہرا ہے.
آخرت کی زندگی اگر دیکھیں کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں مقدارہ 50,000 سنہ، کہ آخرت کی زندگی کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر کا، ایک دو دن نہیں، 50,000 سال، اتنی لمبی مدت کے بقدر وہاں کا ایک دن ہوگا۔ اب 50,000 سال تو کسی کی عمر بھی نہیں، اگر حصہ لگائے کہ 50,000 سال کا ایک دن اور ایک طرف 50 سال کی عمر، کتنی منٹ کا حساب ہے؟ دنیا کی زندگی یہ بہت مختصر زندگی، اور میں نے جو یہ بات کہی کہ انسان ایک منزل سے نکل کر دوسری منزل تک پہنچنے میں درمیان میں مسافر کی حیثیت سے یہاں ٹھہرا ہے، اس بات کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام سے جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے ہیں، آپ کے سر مبارک کے نیچے چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، اس چٹائی کے نشانات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر پر تھے۔ یہ نشانات دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ باتیں کہی، حدیث کافی لمبی ہے، میں مختصر یہ کہہ دوں کہ کچھ باتیں کہی، اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، مالی و مال الدنیا، مجھے اور دنیا کو کیا مطلب، میں تو دنیا میں ایسا ہوں جیسے ایک مسافر ہے اور کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا ہے اور کچھ دیر کے بعد اس جگہ کو چھوڑ کے وہ آگے چلا گیا۔ اسی بات کو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس انداز میں ارشاد فرمایا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ اور دائمی جگہ نہیں ہے، یہاں کا چین اور سکون یہ بھی ہمیشہ کا نہیں، اور یہاں کی تکلیف یہ بھی ہمیشہ کی ہے۔ اصل انسان کی زندگی اور اصل اس کی حیات تو آخرت کی حیات ہے، اصل اس کی زندگی یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی امور ہمارے سپرد کیے ہیں ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں کہ جو بغیر کسی مقصد کے ہو، کہ جس کام کے پیچھے کوئی مقصد نہ ہو، ایسا کوئی کام اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نہیں کیا۔ تو ہمیں جب انسان کی منزل جو ہے وہ آخرت ہے، تو انسان کو اس دنیا میں اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا؟ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہونا چاہیے۔ اس کا جواب جب ہم قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں تو جواب اس انداز میں ملتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت مبارکہ پیش کی، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی کمر پر اپنا دست قدرت رکھا، جس کی وجہ سے پوری انسانیت، جو حضرت آدم سے جو پوری انسانیت چلنے والی تھی، وہ پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کی کمر سے نکل کر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو۔ جب سے دنیا بنی تب سے جب تک دنیا رہے گی تب تک جتنی انسانیت تھی وہ ساری کی ساری انسانیت اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اس پوری انسانیت کو ایک سوال کیا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کے جواب میں پوری انسانیت نے یہ جواب دیا تھا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جواب دیا تھا کہ بلا،
کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس پوری انسانیت کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں نے جو وہاں اللہ کے سامنے جواب دیا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں، اس جواب کا امتحان ہو سکے کہ تم دنیا میں جا کر اللہ کو اپنا رب مانتے ہو یا کسی اور کو اپنا رب مانتے ہو۔ اس کے امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا۔ امتحان بھی کیسا کہ اس دنیا کی زندگی میری اور آپ کی کتنی زندگی ہمیں معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کل صبح کس کی ہوگی اور کس کی نہیں ہوگی۔ امتحان بھی عجیب کہ دنیا میں بھیجا، دنیا کی زندگی دی، لیکن یہ دنیا کی زندگی ہماری کب ختم ہوگی اور یہ دنیا کی زندگی ہم سے کب چھین لی جائے گی، اس کا بھی ہمیں کوئی علم نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں آنے کی جو ترتیب رکھی کہ ہمارے پہلے پردادا آئے، پھر دادا آئے، پھر والد آئے اور پھر ہم آئے، لیکن اس دنیا میں جانے کی دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ ہم نے اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹا باپ کے کندھے پر جا رہا ہے، پوتا دادا کے کندھے پر جا رہا ہے۔ تو اللہ نے دنیا میں آنے کی تو ترتیب رکھی لیکن دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں، اس لیے کہ انسان ہر وقت اپنے اس وعدے کو یاد رکھ کے تیار رہے کہ نہ معلوم میرا کون سا دن اس دنیا کا آخری دن ہوگا اور میری کون سی رات اس دنیا کی آخری رات ہوگی۔ یہ سوچ کر انسان جو ہے ہمیشہ اپنے اس وعدے کو یاد رکھے اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن چونکہ انسان کے ساتھ اس کا نفس بھی لگا ہوا ہے اور انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، انسان نفس اور شیطان کے ورگلے میں آ کر ان کے ورگلانے کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس شیطان کے چکر میں آ کر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس انسان اور اپنے اس انسان اور اس کے رب کے درمیان میں دوری پیدا ہو جاتی ہے، اس کے درمیان میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن قربان جائیں ہم اللہ رب العزت کی قدرت پر کہ اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً انسانوں کو ایسے موقع اور ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ انسان ان موقعوں کی، ان مواقع کی، ان وقتوں کی قدر کر کے شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے انسان اور اس کے خدا کے درمیان میں جو دوری ہو چکی ہے اس دوری کو کم کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک لا سکتا ہے۔ ایسی بہت سی گھڑیاں اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی ہی ایک رات ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہے، ورنہ گزشتہ سال اس رات میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رات جسے ہم 15 شعبان یا شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایسی مبارک رات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نہ معلوم اگلی 15 شعبان ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی قدردانی کریں کہ یہ رات جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور قدر کر کے شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے اور ہمارے گناہ اور معصیت کی وجہ سے اللہ اور ہمارے درمیان میں جو دوری ہو چکی ہے، ہم اپنے رب سے جتنا دور ہو چکے ہیں، ہم اس رات کی قدردانی کر کے اپنے آپ کو اپنے رب سے اتنا ہی قریب کر لیں۔ یہ رات جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بڑی مبارک رات ہے، یہ برکتوں والی رات ہے، جس کے متعلق ہم جمعہ میں بھی سن چکے ہیں۔ یہ رات اللہ رب العزت نے برکتوں والی رات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، غروب آفتاب سے جب رات شروع ہوتی ہے، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں
اور آپ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی روزی کا چاہنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی کسی مصیبت کا مارا کہ وہ مجھ سے چھٹکارا چاہے، اس مصیبت سے چھٹکارا چاہے اور میں اس مصیبت سے اس کو چھٹکارا دوں۔ اور یہ اعلان صبح ہونے تک ہوتا رہتا ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں مغفرت کا اور ہمیں ہماری ضرورتوں کے اللہ کے پاس مانگنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات میں اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں، اپنے لیے مغفرت مانگیں۔ استاد محترم مرحوم حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری رحمت اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں۔ اللہ کا احسان، مجھے پڑھنے کا موقع ملا حضرت کے پاس۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اس رات کے متعلق کہ اس رات کو اللہ کی طرف سے مغفرت کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے کہ اس رات میں اللہ کی مغفرت جتنی عام ہوتی ہے اتنی کسی اور رات میں عام نہیں ہوتی، کہ شروع رات ہی سے مغفرت کا اعلان ہونے لگتا ہے۔ اس لیے حضرت استاد فرمایا کرتے تھے کہ اس رات میں ہر انسان کو خاص طور سے اپنے لیے، اپنے زندوں کے لیے اور بالخصوص اپنے مرحومین کے لیے اللہ کے پاس مغفرت کا سوال کرنا چاہیے، کہ اپنے لیے، اپنے زندوں کے لیے، انسان اپنے زندوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر سکتا ہے اور اپنے مرنے والوں کے لیے تو خاص طور سے، اس لیے کہ آج وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اب وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بھی محتاج ہے۔ وہ اس دنیا کو چھوڑ کے جانے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب اگر اس کے کوئی رشتہ دار انہیں کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں یا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ انہیں پہنچتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خاص طور سے اس رات میں اپنے لیے، اپنے زندہ رشتہ داروں کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے بالخصوص مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ جتنی مغفرت اس رات میں عام ہے اتنی کسی اور رات میں عام نہیں۔ اور حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فرمایا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ بالوں کا گننا مراد نہیں، صرف کثرت کا بتلانا مقصود ہے کہ ان کے پاس جتنی بکریاں تھیں، ان کے جتنے بال تھے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت پیش کی، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جسے یہ 15ویں شعبان مل جائے، جسے شب برات مل جائے، اسے چاہیے کہ اس رات میں وہ عبادت کرے۔ عبادت کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں، انسانوں کی جس طرح دل میں چاہے اس طرح وہ اپنے آپ کو عبادت میں لگائے۔ اس رات کی کوئی مخصوص نماز نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ اتنی مرتبہ، دوسری رکعت میں یہ، ایسی کوئی نماز حدیث سے ثابت نہیں۔ احادیث سے پڑھنے کے قابل نوافل میں اگر کوئی نماز ثابت ہے تو وہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، علماء سے مل کر اس کا طریقہ معلوم کریں۔ اس کے علاوہ کوئی نماز کسی بھی ترتیب سے نہیں آئی کہ پہلی رکعت میں یہ پڑھیں گے آپ، دوسری رکعت میں یہ پڑھیں گے اور اتنی رکعت پڑھیں گے، 2 رکعتوں کے درمیان میں یہ پڑھیں گے، ایسی کوئی نماز کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ ہم آزاد ہیں کہ جس طرح چاہیں، جس انداز میں چاہیں، جس عبادت میں ہمارا دل لگے، ہم اپنے آپ کو اس عبادت میں مشغول رکھیں۔ اگر نماز میں دل لگتا ہے نوافل کی کثرت کرے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان اپنی
قضائے عمری، اپنی عمر کی جتنی نمازیں قضا ہے اس نمازوں کو قضا کرنے کی اس رات میں فکر کرے، اس رات میں اپنی نمازوں کی قضا کرنے کی فکر کرے۔ اگر نمازوں میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، تسبیحات میں اپنے آپ کو مشغول کرے، تسبیحات میں دل نہیں لگتا، اپنے آپ کو دعاؤں میں شامل کرے، جس طرح چاہے اس طرح اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھے، اور اگر طبیعت نہ چاہے تو چپ چاپ جا کر آرام سے سو لے۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، اللہ پوری رات کا عبادت کا ثواب دے۔ ہاں، پوری رات جاگنے اور عبادت کرنے والے کا ثواب تو وہ الگ ہی ہے، کوئی سوچے کہ میں سوتا رہوں اور اس کے برابر ثواب ملے، یہ ممکن نہیں۔ تو لغویات میں اور فضولیات میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ انسان کا دل اگر عبادت میں نہیں لگتا یا انسان بیدار نہیں رہ سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ جا کر سو جائے۔ لیکن یہ رات تو اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ کل جو چیز ہے، کل جو ہمارے غیر مسلموں کا جو تہوار ہے، اس کی وجہ سے عام طور پر لوگوں کے کاروبار کل بند ہے۔ اگر آج کی رات کو اگر بیدار رہنا چاہے اور رات میں عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ کل کا دن آرام کر لیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس رات میں ہم عبادت کریں، اور دوسرے دن جو ہے اگر اللہ توفیق دے تو کل کا روزہ رکھیں، کہ کل کا روزہ یہ مستحب روزہ ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ قوموا لیلھا وصوموا نہارھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ رات عطا فرمائی ہے اس کی ہم خوب قدردانی کریں، اپنے آپ کو لغویات اور فضولیات سے بچا کر اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھیں۔ یہ رات جتنی بھی مغفرتوں والی رات ہے، کہ ہم نے جیسا کہ احادیث میں دیکھا کہ اس میں مغفرت عام ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جیسا ہم نے جمعہ میں سنا کہ کچھ گناہ اور کچھ معصیتیں ایسی ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس مغفرت والی رات میں بھی ہماری مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسے گناہ، سب سے پہلا ہے کہ شرک کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ شرک کا کیا مطلب؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا ہے، کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا ہے۔ ذات کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تنہا اور ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اگر نعوذ باللہ کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے تو اس کو شرک کہیں گے۔ یہ تو اللہ کی ذات کا شرک ہوا، اور اللہ کی صفات کا شرک یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں کہ اللہ رازق ہیں، اللہ روزی دینے والے ہیں، اللہ شفا دینے والے ہیں، تو کوئی شخص یہ سمجھے کہ اللہ بھی رزق دیتے ہیں اور فلاں بھی روزی دیتا ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہوا۔ کوئی یہ سوچے کہ شفا اللہ بھی دیتے ہیں اور فلاں بھی شفا دیتا ہے، یہ اللہ کی صفات میں شرک ہوا۔ کوئی یہ سوچے کہ اولاد اللہ بھی دیتے ہیں اور فلاں بھی اولاد دیتے ہیں، یہ بھی اللہ کی صفات میں شرک ہوا۔ تو نہ ذات میں شرک قبول ہے نہ صفات میں شرک قبول ہے۔ ذات میں شرک کرنے والے اور صفات میں شرک کیا کر رہے ہیں لوگ بیٹھے ہو ایک جگہ۔ نہ ذات میں شرک کرنے والے کی مغفرت، نہ صفات میں شرک کرنے والے کی مغفرت۔ دوسرا گناہ ہے شراب کا عادی، کہ جسے شراب کی عادت لگی ہوئی ہے، ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ شراب کو تو شریعت میں ام الخبائث کہا گیا، کہ تمام بیماریوں کی جڑ یہ شراب ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ شراب پینے کے بعد انسان حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، اس کے نزدیک کیا حلال کیا حرام سب چیزیں برابر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دوسرا گناہ فرمایا کہ شراب کا عادی۔ تیسرا فرمایا قطع تعلق کرنے والا، کہ رشتہ داروں میں آپس میں توڑ کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم اپنی طرف سے اپنا معاملہ صاف رکھیں، سامنے والے کا معاملہ اس کے سپرد کر لیں، تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس معاملے کو بھی صاف کر لیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، کہ جس کا پاجامہ، لنگی، پینٹ اگر ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، کہ جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہے، جو چھپا ہوا ہے، اس کے لیے سب سے بہتر جگہ جہنم ہی ہے، وہ جہنم ہی کا حقدار ہے۔ اس لیے اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس کے علاوہ ماں باپ کا نافرمان، کہ والدین کی نافرمانی بھی ایک ایسی نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے اس رات میں، کہ جس رات میں مغفرت عام ہوتی ہے، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی اپنے ماں باپ سے ناراض ہے یا اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر انہیں راضی کر لیں۔ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ناراض کیا کسی نے، تو اس کی دنیا بھی برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کی ناراضگی ایک ایسی سزا ہے، ایسی سزا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، اس کی سزا قیامت میں تو اللہ جو دیں گے وہ دیں گے، لیکن یہ ایک گناہ ایسا ہے کہ جب تک اس کی سزا اس دنیا میں اسے نہیں مل جائے گی، وہاں تک اسے موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر کوئی ماں باپ بھی ناراض ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو معاف کر دیں، اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگ لے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ رات عطا فرمائی ہے، اس رات کی ہم خوب قدردانی کریں اور اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھیں۔ عبادتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ مسجد ہی میں عبادت کریں، آپ اپنے گھر پر بھی عبادت کر سکتے ہیں، اپنے گھر پر، اور بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ گھر پر زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بیوی بچے بھی کچھ نہ کچھ درجے میں جو ہے عبادت میں مشغول ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھیں، لغویات سے، فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف سے اس رات میں جو مغفرتوں کے اعلان ہوتے ہیں، اس اعلان کا ہمیں مستحق بنائے اور اس اعلان پر ہمیں لبیک کہنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔